جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ پڑھے گا. اس کے بعد کوئی سورت ملا لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر. اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، دونوں طریقہ ہے. اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کریں تو بھی چلے گا، اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے رہے تو بھی چلے گا. ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی سورت پڑھی. اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا، آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھا. پھر امام نے کہا اللہ اکبر. اب یہ تیسری تکبیر ہے. اب اس میں آپ جنازے کی دعا کریں. جنازے کی کئی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعا بھی ہے، تھوڑی لمبی دعا بھی ہے. ایک دعا جو بہت مشہور ہے، شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہوگی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ دعا ہے. اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے. سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے کے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام، اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے. ومن توفیتہ منا، اور جسے تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے. اللہم لا تحرمنا اجرا، اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت کر، مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر. ولا تفتنا بعدا، اور اس کے بعد اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ولا تضلنا بعدا، اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال، ہمیں فتنے میں مت ڈال. ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما، اس کو درگزر کر دے، اس کو عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اور اس کے گناہوں کو دھو دے. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنا. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ سلام پھیریں. یہ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. اب آپ جنازہ پڑھ چکے، اب مردے کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں انسان کتنا طاقتور تھا. دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے، نیتا جی کی گاڑی آ گئی، ودھایک جی کی گاڑی آ گئی، منتری جی کی گاڑی آ گئی، فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی. اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان، اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے قبرستان جا رہے ہیں. قبر تیار ہے، اور قبر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صندوقی قبر جس میں بیچ میں مردے کو رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر. اور اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ بغلی قبر تھی، جس میں سائڈ میں مردے کو رکھا جاتا ہے. تو قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے. اب جب قبر میں اتارا گیا اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے. مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے، منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری. یہ دعا پڑھتے یہ ثابت نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجیے. مٹی ڈال دیا، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے. زندگی بھر اس بات کی فکر کرتے رہے لوگ کیا کہیں گے. صحیح کام کرنا تھا
نہیں کر رہا تھا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب نے تقریر